السلام علیکم ناظرین، میں فروخ بھٹی اپنے ڈیجیٹل میڈیا چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، الیکشن 2024 بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، سلیکشن 2024 جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کے مینڈٹ، عوام کے مینڈٹ پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جو ڈاکہ مارا گیا ہے، اس کی کوئی نوید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور یہ سب کچھ کس لیے کیا گیا ہے؟ یہ لندن پلان کا حصہ تھا۔ یہ بڑے میاں صاحب کے لیے کیا گیا ہے، چھوٹے میاں صاحب کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ یہ عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی معیشت کو انہوں نے ٹھیک چلانا ہے۔ پاکستان کے غریب آدمی کی زندگی کا ٹھیک کرنے کا جو جادو چلانا ہے وہ بڑے میاں صاحب نے چلانا ہے، اور یہ جادو اور کسی کو آتا بھی نہیں۔ لیکن ایک وہ سوشل میڈیا پر میں پوسٹ پڑھ رہا تھا، اس میں کہنا تھا کہ رات جب الیکشن تھے 8 فروری، ناظرین میں پہلے آپ کو بتاتا چلوں، آج 10 فروری ہو چکی ہے۔ 8 فروری کو الیکشن کا انعقاد ہوا تھا۔ صبح 8 بجے سے 5 بجے تک، 5:30 بجے تک پولنگ کا جو دورانیہ ہے یہ 9-10 گھنٹے کا یہ رہا۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کتنا آج 10 فروری ہو گیا ہے، تقریباً 72 گھنٹے ہونے کو ہیں، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ الیکشن کا جو ہے نتائج جو ہے، مکمل نتائج جو ہے سامنے آئی۔ ایسا ایسا نتائج سامنے آ رہے ہیں جس کو جتانا ہوتا ہے، جس کو ہرانا ہوتا ہے، کتنی لیڈ سے میاں صاحب کے امیدواروں کو جتانا ہوتا ہے، کتنی لیڈ سے تحریک انصاف کے امیدواروں کو شکست دینا ہوتی ہے۔ وہ ایک مکمل جو ہے نا حکمت عملی سے تمام جو ہے وہ کام جو ہے، وہ تمام جو پلان ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن عوام نے پہلی بار جو ہے سلیکشن کا راستہ روکا ہے۔ عوام کھل کر میدان میں آئی ہے، ووٹر ٹرن آؤٹ بہت زیادہ رہا، جس کی وجہ سے جو دھاندلی، بلکہ بڑے بڑے دھاندلے ہوئے، لیکن عوام نے روکا۔ اگر میں ضلع حفظ آباد کی بات کروں تو یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ چوری مہندی حسن بھٹی اور سابق MNA چوری شوکت علی بھٹی کے بہن جو ہیں انیکا مہندی بھٹی 25,000 لیڈ سے جیت گئی تھی، لیکن ڈی سی پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کا جو وہ جیت کا اعلان کریں، لیکن یہ ناممکن تھا۔ 25,000 لیڈ، اور وہ کینڈیڈیٹ بہت مضبوط تھے۔ تو ناظرین، اصل میں کپتان نے سینچری کر لی ہے۔ 100 جو سیٹیں ہیں وہ تحریک انصاف کے پاس ہیں، جو آزاد امیدوار ہیں۔ اب وہ یہ خان صاحب فیصلہ کریں گے انہوں نے کہاں شامل ہونا ہے، اور یہاں پر اب منڈی لگے گی، پیسوں کی منڈیاں لگیں گی۔ زرداری صاحب نے جناب گیم ڈال دی ہے، زرداری صاحب جناب فل فارم میں ہیں۔ رات شہباز شریف اور نواز شریف نہ جانے کس منہ سے کہہ رہے تھے، کس زبان سے کہہ رہے تھے کہ وہ آصف علی زرداری جو ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کے ان سے رابطہ کیا جائے۔ حالانکہ میاں صاحب وہاں سے پروانہ لے کر آئے تھے کہ میں پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ میرے پاس ہے، ہماری 100 سے زیادہ نشستیں ہوں گی۔ رات میں آپ کو سوشل میڈیا والی بات بتا رہا تھا، ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے، جس طرف آپ اشارہ ہے آپ بھی سمجھ جائیے گا، انہوں نے نواز شریف کو بتایا رات 12 بجے تک کہ آپ کی کل جو اوقات ہے وہ یہ ہے، اور اس کے بعد پھر عوام کو بتایا، جنہوں نے اپنا مینڈیٹ دیا تھا، جنہوں نے اپنے ووٹ کاسٹ کیا تھا، ان کو بتایا گیا کہ آپ کے اوقات یہ ہے، آپ کے ووٹ کے ساتھ ہم نے ایسے کیا ہے، اور ہم جو چاہے، ہم بادشاہ ہیں، ہم جو چاہے کریں۔ تو ظاہر ہے ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ اب وزیر اعظم کا جو ہے نا وہ پھڈا پڑ گیا ہے۔ زرداری صاحب کہتے ہیں بلاول بھٹو کو میں وزیر اعظم اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کمال کا بڑا ہوگا، لیول ہوگا، زرداری صاحب صدر ہوں، وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں، اور جو ایک وزیر اعظم پنجاب وہ نون لیگ کا ہو، KPK میں جناب وہ تحریک انصاف کی حکومت ہو، سندھ میں بھی آصف زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چیئرمین سینٹ کے بھی الیکشن ہونے والے ہیں، چیئرمین سینٹ بھی زرداری صاحب کو، تو زرداری صاحب اس کے لیے بڑی پھرتیاں دکھا رہے ہیں، کبھی لاہور ہوتے ہیں، کبھی اسلام آباد ہوتے ہیں، کبھی کہیں ہوتے ہیں، کبھی کہیں ہوتی ہیں۔ زرداری صاحب جو کہا جاتا ہے کہ وہ سب پر بھاری ہے، اور اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے، زرداری صاحب سب پر بھاری ہیں۔ زرداری صاحب کے ہاتھ میں گیم ہے، وہ جہاں چاہیں تو تحریک انصاف کی حکومت بنا دیں، چاہے تو نون لیگ کی بنا دیں، لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ اس بات پر کبھی راضی نہیں ہوں گے کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنیں اور یہ لوگ سارے ان کے نیچے کام کریں۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان مسلم یونین اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کچھ داؤ بیچ کرتی ہے، ان کا لیول کرتی ہے، ان میں بیلنس بناتی ہے، انہیں گٹھ جوڑ بنا کے دیتی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ اگر چاہے تو خود اکیلی حکومت نہیں بنا سکتے، اس کو بھی کسی کا ساتھ لینا لازمی ہوگا۔ تو یہ جو فی الوقت کی ڈیولپمنٹ تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اصل بات ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ آگے یہ ہوگا کہ وزیر اعظم بن بھی جائے گا، کیا معیشت جو ہے جس ڈگر پر پہنچی اس کو صحیح راستے پر لانا، اس کو ٹریک پر لانا، عام آدمی کی زندگی کو آسان کرنا بہت مشکل ہوگا۔
فیصل واوڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر میاں صاحب وزیر اعظم بنے تو یہ جو ہے 6 ماہ سے سال جو ہے زیادہ حکومت نہیں چلے گی، اس کے بعد پھر الیکشن ہوں گے، پھر اخراجات ہوں گے، پھر خرچے ہوں گے، پھر اربوں خربوں روپے ہیں وہ لگائے جائیں گے اور پھر ملک میں الیکشن ہوگا، کیونکہ ملک اس وقت پاکستان نہ اس کا متمل ہے، نہ اس کے عوام اس کے قابل ہے، اور کہ اب دوبارہ جو ہے وہ عوام کے ٹیکسوں عوام پر ٹیکس عائد کر کے یہ الیکشن کرائے جائیں۔ فاون کی رپورٹ آپ نے دیکھ رہی، برطانیہ اور امریکہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن میں دھاندلی ہے، اور جس طرح یہ کچھ مخصوص سیاسی جماعت کے لیے کیا گیا، الیکشن کو مینج کیا گیا، اداروں کو مینج کیا گیا، لوگوں کو مینج کیا گیا، پریزائڈنگ آفیسر کو، ریٹرننگ آفیسران کو مینج کیا گیا، اور کتنے ریٹرننگ آفیسر تھے جنہوں نے وہ استعفے دیے، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ صورتحال جو ہے وہ بڑی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا، لیکن پاکستان مسلم نواز اور ایک ادارہ بس ہر درمی پہ اڑا ہوا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے ملک کا کتنا نقصان ہوگا، عوام کا کتنا نقصان ہوگا، عوام کے مینڈیٹ کا کتنا نقصان ہوگا، معیشت کا کتنا نقصان ہوگا، اس کی کسی کو ابھی تک کوئی پرواہ نہیں۔ ابھی سارے کرسی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، زرداری صاحب اپنی الگ گیمیں ڈال رہے ہیں، نواز شریف لوگ اپنی الگ گیمیں ڈال رہے ہیں، اور جو ادارے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے کچھ اور گیم ڈالنے کو تیار ہیں، ڈال رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے ان 2-3 دنوں میں جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔